بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پنجابی کی کہاوت ہے جسے کہتے ہیں کہ سپاں دے پت متر نہیں ہوندے پاویں چلواں دودھ پیائیے۔ تو افغان مہاجرین جن کی پاکستان نے 40 سال تک میزبانی کی، 40 سال تک ان کو عزت و احترام سے رکھا، 40 سال تک ان کو وہ حقوق دیے جو پوری دنیا میں مہاجرین کو کوئی ملک نہیں دیتا، 40 سال تک ان کو اپنے حصے کی آدھی روٹی ہم دیتے رہے، 40 سال تک پاکستان نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا ان مہاجرین کی وجہ سے، لیکن پاکستان ہمیشہ ٹالریٹ کرتا رہا۔ لیکن اب جب پاکستان نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ جی ناظرین، اسی وجہ سے پاک فوج کے چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے زیرو ٹالرنس پر کہا جی کہ کسی بھی صورت کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور تمام اداروں سے کہا ہے کہ 1 نومبر سے آنورڈ بہت بڑا آپریشن لانچ کیا جائے اور تمام کے تمام افغانیوں کو پاکستان سے زبردستی نکالا جائے جو اس وقت پاکستانی سرزمین پر رہ رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی موسٹ ریسنٹ کیا ہوا ہے اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ افغان مہاجرین کا پاکستان سے جانا کیوں ضروری ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ویسے تو اگر دیکھا جائے بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں، بے شمار اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے ان کا پاکستان سے جانا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے، اور اب اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ جو اشارے دے رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے جو یہ مہاجرین کیمپس ہیں اس کے اندر پیدا ہونے والے کرکٹرز یہاں سے کرکٹ کھیلنا سیکھ کر جب افغانستان میں گئے تو افغانستان میں جا کر انہوں نے پاکستان کے خلاف کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کی۔ جو راشد خان ہے اس کی بھی آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ حمداللہ محب جو ہے وہ سیکیورٹی چیف تھا ان کا، سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، اور اس نے جس طرح سے پاکستان کے بارے میں انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے، اس نے کہا کہ پاکستان کی مثال طوائف کے جیسی ہے۔ تو وہی حمداللہ محب جو ہے نواز شریف صاحب سے لندن میں ملا بھی تھا جا کے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ وہ چیزیں یعنی آپ کے مہاجرین جو ہیں وہ 40 لاکھ بندے کی میزبانی جو ملک کر رہا ہو، 40 سال سے جو آپ کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی میزبانی کر رہا ہو، جو آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہو، ڈالروں میں چیز خرید کے روپوں میں آپ کو دے رہا ہو، افغانی روپوں میں آپ کو دے رہا ہو، تو اس طرح کے دوست اور محسن کے ساتھ آپ کس طرح کا بیہیو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو دبئی میں ہیں، اوورسیز پاکستانی وہ تو اوورسیز ہیں، یعنی ویزے لے کے گئے ہیں، کوئی پرماننٹ وہاں پہ نہیں، نہ مہاجرین ہیں، لیکن ان ممالک کے ساتھ بھی ہمارا اچھا بیہیو ہوتا ہے اور ہم انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ یار ہماری فورن ریمیٹنس بھی آ رہی ہے، اور جو افغانستان کی تقریباً 1.5 کروڑ ڈیلی پاکستان سے اسمگل ہو کے وہاں پہ جا رہا تھا، تو یہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی ان کو یہ سارا کچھ مل رہا تھا نا، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو اسمگلنگ کے ذریعے مال بنا رہے تھے وہ ایک الگ سے ہے۔ تو پاکستان سے بہت انہیں فائدہ مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا ان کا وتیرہ بن چکا۔ حامد کرزئی، اس کے منہ سے لفظ خیر نہیں کبھی نکلا، اس کے بعد اشرف غنی ہے یا پھر دیگر گورنمنٹس ہیں، ان کی ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ناظرین، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نفرت اور زہر پاکستان کے خلاف افغانستان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے، اور اس کی تاریخ میرے خیال میں گزشتہ 20 سال ہے کہ جب ایک نسل جوان ہو جاتی پیدا ہو کے اور اس کے اندر وہ چیزیں کر دی جاتی ہیں، تو پچھلے 20 سال سے بھارت کا کافی زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے افغانستان کے اندر۔ 20 سال میں انہوں نے جو میڈیا ہے اس پر مکمل کنٹرول ان کا تھا، دیگر جو ذرائع ابلاغ ہے اس کے اندر انڈینز کا کنٹرول تھا، تو انہوں نے زہر بھر دیا ان کے اندر، اور اب وہ زہر تھوک رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین، اب جو موسٹ ریسنٹ جو ہے وہ چیز سامنے آئی ہے، ایک تو پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کسی قسم کا کوئی ٹالرنس نہیں کیا گیا۔ 1 نومبر سے
تمام سیکیورٹی اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے، ایک بڑا آپریشن کرنے کے لیے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں کہ ایک بہت بڑے آپریشن کے ذریعے تمام جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں بشمول افغانیوں کے جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے، انہیں ملک سے بھیجا جائے۔ عالمی اداروں نے بھی کافی زیادہ اس پہ احتجاج کیا۔ افغانستان نے کہا جی کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے، یہ پاکستان کا فیصلہ جو ہے غلط ہے، تو آپ کے فیصلے جو آپ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو بھیجا جائے، پاکستان میں سرگرم جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو اسلحہ اور گولہ بارود بھیجا جائے، تو پاکستان کو حق ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت کے انتظامات کرے، اور تمام افغانی جو پاکستان کے اندر بے شمار جرائم کے اندر ملوث رہے ہیں، سنگین جرائم کے اندر ملوث رہے ہیں، بھتہ خوری، اس کے بعد اغوا برائے تاوان، سمگلنگ، اور پتہ نہیں کون کون سی ایسی قباحتیں ہیں جن کے اندر یہ ملوث ہیں اس وقت، تو ان کا پاکستان سے جانا انتہائی ضروری ہے۔ اور جو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو سمگلرز ہیں انہوں نے تو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں، اسی وجہ سے بھارت میں بیٹھ کے ان کے جو معاشی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ڈالر جو ہے وہ یہ دسمبر جنوری تک 500 روپے تک چلا جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ جناب عاصم منیر صاحب کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے ان کا ثمر ملنا شروع ہو گیا، ڈالر کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، سارا کچھ کنٹرول میں آ گیا۔ لیکن ناظرین آپ کو جس خبر کے لیے میں نے بتایا جی کہ آپ جو مرضی کر لیں، بچھو کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ڈسنا ہوتا ہے، سانپ کی فطرت جو ہے وہ ڈسنا ہوتا ہے، اور اس نے ڈسنا ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے، وہ کیا کرے۔ تو ناظرین کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھارت کے شہر چنئی کے اندر میچ ہوا، اور اس میچ میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور اس کے درمیان ایک اچھا مقابلہ ہوا، میچ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان کا جو دشمن ملک ہے بھارت، اب بھارت کی دشمنی اس بات سے یہاں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو پاکستان زندہ باد کے پاکستانی فینس کو نعرے نہیں لگانے دیے جا رہے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں ایک پولیس آفیسر پاکستانی فین کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے سے منع کر رہا تھا، اور تو اور ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے جو غیر جانبدار ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت چاہے چاند پہ پہنچ گیا لیکن اس کی سوچ پاکستان سے آگے نہیں گئی ہے، یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے اور پاکستان دشمنی میں ہر چیز کرتا رہتا ہے۔ اور ناظرین اب کیا ہوا کہ بھارت کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ان کا جو بلے باز ہے ابراہیم زدران، اس نے جب مین آف دی میچ کا اسے ایوارڈ دیا گیا تو اس نے کہا جی یہ ایوارڈ میں نام کرتا ہوں افغان مہاجرین کے جو پاکستان سے جن کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ ہرزہ سرائی کیسی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف کہ جی جن کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، تو جس ملک میں کھڑے ہو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، مجھے بتاؤ کتنے کہ تمہارے افغان مہاجرین وہاں پہ موجود ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ اچھل رہا تھا آپ کا وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے سو کالڈ، اس کی جانب سے کہا جا رہا تھا جی کہ ہم جو ہے وہ سفارت خانہ ہم نے اس لیے بند کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے بھارت ویزے نہیں دے رہا، نہ ہمارے مریضوں کو آنے دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، ریڑھی کے اوپر بندہ رکھتے ہیں، بیمار ہوتا ہے اسے اٹھا کے پاکستان لے آتے ہیں، آپ کو علاج معالجے کی سہولت دی جاتی ہے، آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو اور ہم کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو کہ پاکستان جو افغان مہاجرین کو نکال رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ شکریہ ادا کرتے جی پاکستان کا شکریہ جنہوں نے 40 سال تک مہمان نوازی ہماری کی ہے، لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتا، وہ چیز جو ہے نا وہ نہیں نظر آتی کہ 40 سال تک پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کی اور بہت اچھے طریقے سے کی۔ پوری دنیا کے اندر جا کے دیکھ لیں، کہیں پہ مہاجرین کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، انہیں اس طرح سے جائیدادیں خریدنے کی، اس طرح سے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ کاروبار کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے۔ اس سے پاکستان کی انتظامی کمزوری میں کہوں گا کہ جنہوں نے ان کو یہاں تک محدود نہیں رکھا، آج تک حالات اس لیول پہ تبھی آئے ہیں کہ پاکستان نے اس پہ اداروں نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا۔ ادروائز ایران کے اندر آپ دیکھیں جو 6-7 سال پہلے مہاجرین واپس جا چکے ہیں اور جو کچھ چند ایک کیمپس موجود ہیں وہاں پہ موجود ہیں، تو کیمپوں تک ان کو محدود رکھا ہے، کیمپوں سے اندر نہیں آنے دیا شہروں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار، اور ابھی ان کا جانے کو بھی دل اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ان کا پاکستان دبئی بنا ہوا ہے، ان کو تو ٹینشن کوئی نہیں ہے کسی قسم کی۔ تو اب جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو بھیجا کیوں جا رہا ہے۔ ایکچولی زیادہ تکلیف بھارت کو ہے، اب بہت زیادہ تکلیف امریکہ کو ہے، کیونکہ ان کا ایجنڈا جو کمپلیٹ ہوتا ہے انہی
دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے ذریعے، تو ان کو تکلیف ہے کہ پاکستان سے اگر ان کے یہ سہولت کار چلے گئے تو ان کا کیا بنے گا۔ لیکن پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ اب پچھلی حکومتوں کی طرح ہم نے یہ نہیں کرنا جی کہ اس کو 1 دن کی ڈیڈ لائن، یہ 4 دن کا عالمی اداروں کی جانب سے، جیسے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک بڑا سالڈ سٹیپ لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد عالمی اداروں کے پریشر کے سامنے وہ بھی لیٹ گئے تھے، اور کیا ہوا تھا جی کہ ان کو 2000 پہلے جو ہے 2015 کے اندر، پھر اس کے بعد جناب 2001 کے اندر، یعنی مختلف ادوار جو ہیں ان کے اندر نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کو نکالا نہیں جا سکا۔ یہ اب ایک بڑا جرأت مندانہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے آرمی چیف کی جانب سے، تو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ ڈٹے رہیں، پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، جو ابراہیم زدران کی میں بات کر رہا تھا، کرکٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا مزہ کسی اور ملک سے جیت کے نہیں آتا جتنا پاکستان سے آتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، مجھے وہ میچ یاد ہے جس میں یہ ہارے تھے اور آخری وقت ٹائم میں اس نے شاہد افریدی نے چھکے لگائے تھے، تو پاکستان نے وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کیا تھا۔ پاکستان جیت گیا تھا لیکن پاکستان نے خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کیا تھا۔ جو افغان لوگ رو رہے تھے، تو افغان بالرز رو رہے تھے یا کرکٹرز، تو ان کو جا کے دلاسا دے رہے تھے اور ان کو مطلب اس طرح سے وہ پاکستان نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کل ان کی جیت پر آپ نے، ٹھیک ہے سیلیبریشن آپ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے محسن کے ساتھ آپ اس طرح سے بیہیو کریں اور اس سرزمین پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف فرزاد سرائی کریں کہ جس پاکستان نے 40 سال تک آپ کے 1 کروڑ بندے کو سنبھال کے رکھا ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔